سوال یہ ہے کہ کیا والدین کے رویے بچوں کو متاثر کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، یعنی لاڈ پیار کے اعتبار سے آپ کہہ لیں، سخت گیری کے اعتبار سے کہہ لیں، چیخنے چلانے کے اعتبار سے کہہ لیں، تو کسی بھی اعتبار سے کیا والدین کے رویے بچوں پہ مؤثر ہوتے ہیں؟ یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ میں چاہوں گا تفصیل سے گفتگو ہو جائے۔ نصر اللہ بھائی، ہمارے والدین کے نا عمومی طور پر جو ہمارے پاکستانی معاشرے تک کی بات ہے، ہمارے والدین کے عموماً 3 قسم کے رویے ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے رویے، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں جابرانہ رویہ، جی سخت یعنی رویہ، ہاں، اتھوریٹیرین رویہ، یعنی اپنے حکم کو مسلط کر دینا، جی دباؤ ڈال کے رکھنا بچوں کے اوپر، بس میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، بس وہ کہہ دیا، آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ بچے کی سوچ سمجھ کی صلاحیت کو بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، بچے کے کانفیڈنس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، اور بچہ بس وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے۔ بچہ فقط ہر کسی سے یہ مطالبہ کرتا پھر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی رستہ دکھائے، مجھے کوئی لکیر لگا دے تو میں اس کے اوپر چلوں، کیونکہ اس کی وہ ساری صلاحیتیں جو اس کی تخلیقی صلاحیتیں اس کی پیدا ہونی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی دباؤ کا یہ نقصان ہے پہلا، جی ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کا رویہ یہ ہوتا ہے جس کو ہم حکیمانہ رویہ کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے جی، اتھوریٹیٹیو رویہ۔ اچھا، یہ رویہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس رویے کو سمجھنے کے لیے پہلے تیسرے رویے کو بھی ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ ہے بچوں کے ساتھ بہت ہمدردانہ رویہ، مستقل نرم مزاجی، مستقل نرم مزاجی آپ کہہ لیں، اور آپ کہہ لیں کہ بچوں کو اگنور کرنا، یا اس میں یہ شامل ہوتا ہے، یا اس میں یہ شامل ہوتا ہے کہ بچوں کو دراصل گھر میں بڑا بنا دینا، بچے فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے، بچوں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، بچوں کی خواہش دراصل وہ حکم کی حیثیت میں آ جاتی ہے۔ اب بچے جو ہوتے ہیں ان کی نہ تو علم اتنا وافر ہوتا ہے، نہ ہی ان کے پاس زمانے کی اتنی دیکھ بھال ہوتی ہے، سرد اور گرم کے متعلق وہ زیادہ جانتے ہیں، تو جب فیصلے اتنے چھوٹے بچوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں تو ان کے فیصلے بالکل سطحی ہوتے ہیں، تو وہ پورے گھر کو بہت ہی برے ماحول کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے بچوں کو کیا ہوتا ہے، بچوں کے اندر نا کچھ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، مطلب ان کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور بہت عروج پہ چلی جاتی ہے، لیکن اس ڈیسیژن میکنگ پاور کے پیچھے جو حکمت غالب آنی تھی نا، سوچ سمجھ، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کے رویے، وقت سے پہلے کسی خطرے کو محسوس کرنا اور بھانپنے کی صلاحیت، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس کے ایموشنز اس کے اوپر غالب آ گئے، جو اس کے ایموشنز کے اندر چیز آئے گی اسی کے مطابق بچہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اور یہ تیسری چوتھی چیز تھی، لیکن وہ بچہ جب خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، جب تک وہ اپنے والدین کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو والدین اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کو مالی طاقت دیتے ہیں، دوسری طاقت دیتے ہیں۔ جیسے وہ والدین سے الگ ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے ہو مجھے تو جیسے کسی نے تیرنا نہیں سکھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب یہاں پہ اب آپ ہمدردانہ رویہ چھوڑیں اور درمیانہ رویہ جو ہم کہہ رہے تھے، کسی کے ساتھ مصلحانہ رویہ یا حکیمانہ رویہ، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں ہی رویوں کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ جہاں پہ بچوں کو سختی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں سختی بھی کرتے ہیں، اور جہاں پہ نرمی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ نرمی بھی کرتے ہیں۔ بچوں سے مشورہ بھی لیتے ہیں لیکن آپ فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ کے فیصلوں کے اندر وہ حکمت، وہ دانش، وہ دانائی، وہ گہرائی، وہ ساری معلومات جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر حاصل کی ہوتی ہیں اس میں آپ شامل کرتے ہیں۔ بچوں کو اس معاملے کے اندر ساتھ شامل کرنے کے لیے آپ ان سے مشورہ لیتے ہیں، اور پھر بچوں کو اچھے سے پوری بات سمجھا کر، اور پھر اس کے بعد بچوں کے لیے ایک رستہ متعین کرتے ہیں جس کے اندر بچوں کے کنسنسس بھی ہوتے ہیں اور آپ کی سوچ سمجھ صلاحیت اور حکمت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور میرے خیال سے یہی وہ بچے ہوتے ہیں جو چیزوں کو اچھی طرح سے جج کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں، اور فیصلہ رکھنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی تربیت اس انداز سے ہوئی۔